پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ذکر شہادت کے ساتھ میں ہوں سیدہ ہرا شرازی۔ گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہا گزشتہ پروگرام میں بھی کہ ہم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ پر بھی گفتگو کرتے رہے اور آپ کی حیات طیبہ کے ابتدائی گوشوں پر روشنی ڈالنے کی بھی ہم نے جو ہے وہ کوشش کی۔ آج کے پروگرام میں ہم حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ازدواجی جو زندگی ہے اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے آج بھی ہمارے اسٹوڈیو میں بہت ہی قابل احترام شخصیات موجود ہیں، ان کا آپ سے تعارف بھی کرائیں گے۔ ہماری سب سے پہلی مہمان محترمہ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ کے ساتھ ہی تشریف فرما ہے ڈاکٹر ساجدہ پروین صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ساجدہ پروین صاحبہ کے ساتھ ہی تشریف فرما ہے نوحہ خواں صوفیہ شراز، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی زندگی پر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جس طرح سے اپنے بابا کا کار رسالت میں جو ہے وہ ہاتھ بٹایا، اور جس طرح سے ہر قدم پہ ہر مقام پہ آپ اپنے والد گرامی جو کہ سردار الانبیاء ہیں ان کی دلجوئی کرتی ہوئی نظر آئی ہیں۔ یقیناً کہ آپ وہی رحمت ہیں جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے جاتے ہیں، جب جو ہے آپ کو لہو لہان کر دیا جاتا ہے یا غلاظت آپ کے اوپر جو ہے وہ ڈال دی جاتی ہے، کس طرح سے بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے لیے ایک ڈھال بن جاتی ہیں اور ان کا کس طرح سے ساتھ دیتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اسی حوالے سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ میں چاہوں گی ثروت آپا کہ اس بات پر بھی روشنی ڈالی جائے کہ بحیثیت بیٹی جس طرح سے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کار رسالت میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ بٹاتی رہیں، کس طرح سے ہم بی بی کو دیکھتے ہیں، کیا فرمائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آج تمام عالم اسلام کو، سچ ٹی وی کے تمام ناظرین کو کی خدمت میں اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ شہزادی کونین جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا دنیا سے رخصت ہو جانا، ان کی رحلت یقیناً یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے عالم اسلام کے واسطے۔ اور جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ان کا ایک خاص تعلق، ایک خاص رشتہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جس کی وجہ پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ام ابیہا، یہ تاریخ عرب میں ہمیں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ جہاں پر بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کیا جاتا ہو، وہاں پر ایک بیٹی کو پروردگار عالم نے ایسی عزت، ایسا مرتبہ عطا فرمایا۔ اچھا، ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں ہیرا، مجھے یہ بتائیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رسول شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے پر آتے ہوں گے اور سلام کرتے ہوں گے کہ السلام علیکم یا اہل البیت نبوت و مادن رسالت، تو کم از کم کتنے گھروں تک آواز جاتی ہوگی؟ صحیح، ادھر ادھر، آگے پیچھے، یعنی مدینے میں کون ایسا تھا جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اپنی پیاری بیٹی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے جو ایک عجب خاص تعلق تھا، ایک عجب خاص نسبت تھی، ایک عجب خاص واسطہ نظر آتا ہے، اس کو نہ جانتا ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں پر میں موجود ہوں سوائے دو مقامات کے، یعنی میں اللہ کا رسول ہوں، فاطمہ اللہ کی رسول نہیں ہے، میں فاطمہ کا والد ہوں، فاطمہ میری والد نہیں ہے، اس کے علاوہ ہر مقام پر فاطمہ کیونکہ جزو رسالت ہیں تو شہزادی کونین ہر مقام پر موجود ہیں۔ مثلا یہ کہ اگر میں رحمت للعالمین رسول ہوں تو فاطمہ بھی مجسم رحمت ہے، اگر میں شفیع المذنبین رسول ہوں تو فاطمہ بھی شفیع محشر ہیں، اگر میں صاحب قلقفہ رسول ہوں تو فاطمہ بھی صاحب تطہیر کی آیت کی صاحب تطہیر کہلاتی ہیں، اگر میں صاحب حل عطا ہوں تو فاطمہ بھی وارث حل عطا ہیں۔ تو اتنی عظیم نسبتیں ہمیں نظر آتی ہیں شہزادی کونین جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، لیکن جب باپ اور بیٹی کے خاص رشتے کی بات ہوگی تو اس پہ بچپن کو
ہم بالکل بھی نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ مکے کی سرزمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعلان رسالت فرمایا کرتے تھے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں تشریف لایا کرتے تھے وہاں پر ایک چھوٹی سی بچی ان کی منتظر ہوا کرتی تھی، اور کیونکہ حضرت آمنہ کا 5 یا 6 برس کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ان کی رحلت ہو چکی تھی، وہ دنیا سے پردہ فرما چکی تھی، لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیونکہ یتیم دنیا میں پیدا ہوئے تشریف لائے، لہٰذا آپ نے باپ کی محبت نہیں دیکھی، ماں کے سائے سے کمسنی سے محروم ہو گئے۔ اب یہاں پر ایک عجب رشتہ، ایک عجب تعلق، ایک عجب نسبت نظر آتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں تو فاطمہ مجسم رحمت، مجسم شفقت، مجسم محبت بن کر اپنے والد گرامی کے ساتھ ساتھ نظر آتی ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایثار اور وفا اور اطاعت وہ منزل کمال کہ جس پر ام المومنین ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ نے پہنچایا تھا، فاطمہ زہرا اس پر صادق اور اکمل نظر آتی ہیں۔ تو بچپن سے فاطمہ زہرا اپنے والد کے ساتھ کس شان سے نظر آتی ہے کہ روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ کوئی شخص آیا اور اس نے آ کر فاطمہ زہرا کو بتایا کہ آپ کے والد صحن حرم کعبہ میں تھے، اور صحن حرم کعبہ میں جس وقت وہ سجدے میں سر رکھتے ہیں تو ان کے اوپر کفار اور مشرکین مکہ نے آ کر اونٹوں کی اوجھڑی کو رکھ دیا۔ فاطمہ زہرا باوجود اس کے کہ کمسن تھی مگر روتی پیٹتی فریاد کرتی ہوئی گریہ وزاری کرتی ہوئی صحن حرم کعبہ میں پہنچی، ایک جانب اپنے والد کے پشت مبارک کو دھوتی جاتی ہیں، صاف کرتی جاتی ہیں، اونٹ کی اوجڑی کو ہٹاتی جاتی ہیں، دوسری جانب اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھا کر عتبہ کو شیبہ کو بددعائیں دیتی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک ہمیں ایسی عظیم شخصیت نظر آتی ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، جو کہ عملی طور پر ہمیں میدان عمل میں نظر اس لیے آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، وہ اعلان رسالت کر رہی ہیں، فاطمہ زہرا مجسم محبت اور شفقت بن کر گھر کے اندر موجود ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتھر کھا رہے ہیں، کانٹے بچھائے جا رہے ہیں ان کے راستے میں مکے کی سرزمین پر، اور جب وہ خون سے لہو لہان ہو کر گھر میں تشریف لاتے ہیں تو شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کے زخموں پہ مرہم رکھ رہی ہیں، ان کی تیمارداری فرما رہی ہیں۔ تو یہ ایک ایسا خاص رشتہ، خاص تعلق بچپن سے نظر آتا ہے کہ جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ بے شک بے شک، بہت ہی بہترین انداز سے سروت آپا نے جو ہے وہ احاطہ کیا ان تمام چیزوں کا کہ کس طرح سے اسلام کی ترویج میں اور اسلام کی تبلیغ میں اور کار رسالت میں جو ہے اپنے بابا سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ ہاتھ بٹاتی رہیں، مستقل جو ہے ان کے لیے باعث رحمت ہی رحمت بنی رہیں۔ میں چاہوں گی ڈاکٹر ساجدہ پروین صاحبہ کہ اسی کے ساتھ ہی ہم اس چیز میں اضافہ کریں کہ ایک حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی حدیث ہے کہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ اے ابو الحسن مجھے اپنے پروردگار سے حیا آتی ہے کہ میں آپ سے اس چیز کی درخواست کروں جسے پورا کرنے میں آپ کی مالی استطاعت نہ ہو۔ یہ تو ظاہر ہے کہ دنیاوی اعتبار سے، ورنہ آپ یقیناً مولائے کائنات ہیں، علی مرتضیٰ ہیں، لیکن یہ ہم تمام خواتین کے لیے درس کی ایک اور سبق کی ایک منزل ہے کہ ازدواجی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے بی بی کی وہ دور جو آپ نے مولائے کائنات کے ساتھ ان کے ساتھ جو بتایا ان کے گھر میں، جس طرح سے آپ کا ایک بہترین تعلق جو قیامت تک کی خواتین کے لیے رہنمائی کا باعث ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ہدیہ تہنیت بارگاہ سیرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پیش کرنا چاہوں گی۔ ابھی جیسے کہ سروت صاحبہ نے کہا کہ شفاعت صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی نسبت قرار دی جاتی ہے، لیکن جہاں ایک باپ نے اپنی بیٹی کو بھی شفاعت کا اپنے ساتھ متصل رتبہ دیا ہو تو یقیناً وہ بھی ہمارے لیے باعث فخر و انبساط ہے۔ جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے کبھی، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ طاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ بے شک۔ جب ہم بات کر رہے ہیں اور آپ نے بھی بات کی، اور ابھی
ایک بیٹی کی حیثیت سے بات کی تو یہاں پر تھوڑا سا ایک تاریخ کا ایک صفحہ میں بھی کھولنا چاہوں گی. وہ وقت ہے کہ جب بیٹیاں زندہ درگور کر دی جاتی ہیں پیدا ہوتے ہی، جن کو منوسیت سمجھ کر اپنے گھروں میں ان کی بڑھوتری نہیں کی جاتی، پرورش نہیں کی جاتی. لیکن ایک ایسا گھر ہے جہاں پر آرزو ہے کہ بیٹے ہوں اور بیٹے موجود ہوں اور وہ ابتدائی زمانے میں رحلت پا چکے ہوں، اور ان بی بی فاطمہ کا پھر اس گھر میں رہنا اور جناب حضرت خدیجہ کے سایہ عاطفت کے اندر ان کا پرورش پانا، یہ پہلی ضرب ہے اس معاشرتی نظام کے اوپر کہ بیٹی کا زندہ درگور کر دینے کے بجائے اس کو محبت کا اظہار کرنا. اور یہ اظہار کے طریقے آپ نے بتایا کہ آتے اور جاتے آپ کو سلام کرنا، کتنے لوگ سن رہے ہوں گے. اب وہ درجہ، وہ روپ، وہ احترام بیوی کے روپ میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں اور ہم بتانا چاہتے ہیں. دیکھیں جس قصر کی بات کر رہے ہیں، جس گھر کی بات کر رہے تھے، ازواجی دو فریقین کے مابین گھر کا نام ہے، اور اس کو قصر کہیں گے، اس کو بیت کہیں گے، اس کو گھر کہیں گے. تو گھر وہ ہے جو حضرت علی کا گھر ہے، اور گھر وہ ہے جو حضرت فاطمہ کا گھر ہے. در حقیقت وہ کعبہ ہے. اب کیوں کعبہ ہے؟ کہ یہاں پر حضرت ابراہیم کی جد امجد، ہمارے جو حضرت ابراہیم ہے، ان کی اولاد رہتی ہے اور پیغمبر کی وراثت اس گھر میں رہتی ہے. ٹھیک ہے. کعبہ جو ہے وہ دراصل ایک پتھروں کی عمارت کا نام ہے، پتھروں کی عمارت کا نام ہے. لیکن یہاں پر اس قصر میں جو لوگ رہتے ہیں وہ انسانوں سے عبارت ہیں. کعبہ کے گرد لوگ چکر لگاتے ہیں، مسلمان طواف کرتے ہیں. لیکن اس گھر میں جو لوگ رہتے ہیں، جو یہاں پہ مکین ہیں، ان کے دلوں کے اندر کعبۃ اللہ موجود ہے، کیونکہ بیت الرحمن وہاں موجود ہے. ان کے دل میں کیا ہے؟ زہد ہے، تقویٰ ہے، قناعت ہے. آپ نے کہا کہ مولا کائنات جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جو ان کا طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ نسبت تو یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریبی نسبت ہے، ظاہر ہے کہ چچا زاد بھائی ہیں. لیکن اس کے باوجود کیا مال و متاع نہیں تھا؟ فاتح خیبر بھی ہیں، مال غنیمت کے اندر بھی سب کچھ آپ کے حصے میں آنا ہے، تمام چیزوں کی سرداری آپ کے پاس موجود ہے. اور کچھ نہ ہو تو آج کل نسبت پہ ہی آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ بہت سارا فیض اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہاں پر تربیت ہے، یہاں پر پرورش ہے، یہاں پر حسب و نسب، وہ خون، وہ نجابت، وہ شرافت ہے جو گھر میں نظر آتی ہے. اور گھر میں دونوں رسول اللہ کی بیٹی ہیں اور رسول اللہ کے بھائی ہیں. اب رشتہ تو ظاہر ہے کہ زوجین کا ہے، لیکن جو زہد ہے، جو تقویٰ ہے، جو قناعت، یہ ہے کہ یہودی کے گھر جا کر، یہودی کے کنویں پہ جا کے پانی کا ڈول کھینچتے ہیں اور اس سے جو اجرت ملتی ہے وہ لا کر جو لیتے ہیں یا گندم لیتے ہیں، جیسا روایتوں میں لکھا ہے. اور آپ بی جو ہیں اسے چکی سے پیستی ہیں اور اس کے بعد روٹی ڈالتی ہیں. کیا ایسا ممکن نہیں تھا کہ اس زمانے میں جو مال غنیم آتا تھا، آپ سب سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر پہنچاتے اور زیادہ پہنچاتے اور ذخیرہ کرتے، جو آج کل لوگ کیا کرتے ہیں کہ جہیز کے نام کے اوپر اور تمام چیزوں کے نام کے اوپر ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں. کیا یہ افزودگی نہیں ہو سکتی تھی؟ لیکن نہیں، تربیت، وہاں پہ تربیت، یہ ریفلیکشن آپ کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ دونوں آپ کی نجابت اور شرافت کے ساتھ یہ بیٹی بھی ہے اور وہ داماد کی صورت بھی ہے جو چچا زاد بھائی بھی ہیں. لیکن کیا ہے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جو کہ تربیت یافتہ ہیں، اور کار رسالت کی بات آپ کر رہی ہیں، یہاں پر کسی عام باپ کی بات نہیں ہو رہی ہے، عام بیٹی کی بات نہیں ہو. رسالت کا منصب ایک ایسا منصب ہے جو پیغمبروں کو اس لیے دیا گیا کہ فلاح اور ہدایت اور گمراہی سے بچانے کے لیے. تو یہاں پر ان کا جو گھر ہے اس کے اندر کھجوروں کی گٹھلیاں ہیں، چکی کا پیسنا ہے، راتوں کی عبادت ہے. لیکن یہاں پر ایک اور بھی بات بڑی خوبصورت ہے جو آج کی بچیوں کے لیے اور آج کے معاشرے کے لیے ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، شہنشاہ کونین ہے، سب کچھ پاس ہے، حق بھی ہو سکتا تھا، زبان استعمال بھی ہو سکتی تھی، لیکن سر ہمیشہ شرم سے جھکا رہا، حیا سے جھکا رہا. وہ اس وقت بھی جھکا رہا جب آپ نے ان کی پسندیدگی پوچھی تھی، اس وقت بھی جھکا رہا. اور ساری زندگی تا وقت وصال تک آپ نے حضرت علی کے سامنے سر نہ اٹھایا. کس لیے نہ اٹھایا؟ کیونکہ تربیت کی بات ہے. تو زہد، تقویٰ، قناعت، یہ وہ تمام جس کو کہیں کہ وہ تربیت کے عنصر ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کل کے لیے بی بی فاطمہ کی جو سیرت ہے وہ مشعل راہ بھی ہے. اور آج کل کی لڑکیوں کے لیے ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، تنگ دستی ہو، اسرت ہو، لیکن ہاتھ پھیلانے کے لیے. ابھی آپ نے جب بات کہی تھی کہ جب چکی پیستے ہوئے ہاتھوں میں گڑے پڑ جاتے ہیں، جبکہ ممکن ہے کہ وہاں پہ یہ بھی ایک موجود ہے یہ بات کہ چکی پیسنے کے لیے اوپر سے ملائکہ آپ کی
امداد کے لیے آیا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی عبادت نہ کم ہوتی ہے، نہ ریاضت کم ہوتی ہے، نہ سر سجدے میں جانا کم ہوتا ہے، نہ بچوں کی پرورش کم ہوتی ہے، نہ شوہر کی خدمت گزاری کم ہوتی ہے، فریقین کا خیال بھی ہوتا ہے۔ تو سب، میں تو یہاں پر اس بات کے لیے یہ ضرور کہوں گی کہ آج کل کی بچیوں کو بی بی فاطمہ، دیکھیں عورت کے تین اگر میں روایتی انداز ہو، یہ روپ کو بات کروں، ایک تو وہ قدیم روایتی انداز ہے، دوسرا جو ہے جدید مغرب کی عورت کا انداز ہے، اور تیسرا بی بی فاطمہ کی سیرت ہے کہ پیچھے سے حزب و نصب بھاری بھی ہے لیکن سر شرم و حیا سے سر نگوں ہے، اور کبھی شوہر کے ساتھ کسی بھی قسم کا ناراضگی، کسی بھی قسم کی فرمائش اور خواہش، جو سب سے بڑی بات ہے آج کل کے زمانے میں، جس سے حرام اور حلال کی تمیز ختم ہوتی جا رہی، یہ اس گھر میں نظر نہیں آتا۔ بے شک بے شک، بہت ہی بہترین بات یقیناً ساجدہ آپا نے بھی ابھی ذکر کیا کہ تربیت کی بات ہے، جس طرح سے تربیت ان کی گئی سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی زوجہ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے تربیت بھی کی گئی، اور اس خاندان کو مثال بھی بنایا گیا، کیونکہ پروردگار عالم نے اس خاندان کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے مثالی قرار دینا تھا کہ اگر زندگی میں ہم مثالیں ڈھونڈنا چاہیں کہ وہ کون سا ایسا گھر ہے جہاں پر ہمیں دنیا کا ہر وہ رشتہ جو پروردگار عالم کی جانب سے ہمیں عطا کیا گیا ہے، ہم اگر اس رشتے کے لیے رہنمائی حاصل کرنا چاہیں، چاہے وہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ہو، چاہے وہ ماں اور بیٹی کا رشتہ ہو، چاہے وہ ایک باپ اور بیٹی کا رشتہ ہو، اور دیگر ماں اور اولاد کا رشتہ ہو، یا ان کی تربیت کا تعلق ہو، یا ان کی تربیت کا سلسلہ ہو، خواہ کوئی بھی دنیا کا رشتہ ہو، اس خاندان کے اندر ہمیں اس کی مثال ملے گی، اور اگر وہاں سے ہم رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو تا قیامت جو ہے بہترین رہنمائی یہ خانوادہ، جس کو خانوادہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے، یہ ہمیں جو ہے وہ عطا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہمارے ساتھ صوفیہ شیراز صاحبہ موجود ہے، میں چاہوں گی کہ صوفیہ آپ بھی بارگاہ اقدس حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں جو ہے وہ کلام پیش کیجیے گا۔ پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی، 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، تو روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے، عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے، کچھ درد تیرے بی بی بس جانتی فضا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، دو ایسے جنازے ہیں تاریکی میں جو اٹھے، بس گھر کے لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے، ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک بالی سکینہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ذکر شہادت، اور ذکر ہو رہا ہے سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا،
اور آپ کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں کو جاننے کی بھی کوشش جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں خاندان کے جو رشتے ہیں اور خاندان کے رشتوں کو جوڑے رکھنے کا جو اسلوب ہے وہ اس کی کہیں کچھ کمی جو ہے بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ ہر رشتہ اپنی جگہ پر جو ہے وہ کنٹروورسی کا جو ہے وہ شکار ہوا ہوا ہے۔ ثروت عسکری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جھگڑالو قسم کے افراد کے ساتھ خوش اخلاقی انسان کو آگ کے عذاب سے بچا لیتی ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا نے خاندان کو جوڑے رکھنے کا جو اسلوب ہے، جو طریقہ ہمیں بتایا، آج کے نفس نفسی کے دور میں کتنا مفید ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اگر ہم تاریخ کا صفحات کا جائزہ لیں تو جنگ بدر کے بعد حضرت طالب ہمیں ان کا تذکرہ نہیں نظر آتا ہے، شاید ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت جعفر طیار جو کہ جنگ موتا میں شہید ہو چکے تھے، حضرت عقیل جو کہ کثیر العیال تھے۔ اب قرینہ قیاس یہی ہے، چھوٹے بیٹوں سے ویسے بھی ماؤں کو زیادہ محبت ہوا کرتی ہے کہ شہزادی جناب فاطمہ بنت اسد اپنے چھوٹے بیٹے حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ رہتی ہوں گی اور ان کی قبر بھی جنت البقیع میں ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اچھا ان ساس اور بہو کو معمولی بھی نہ جانیے گا۔ آج کل میڈیا نے اس رشتے کو جس طریقے سے پورٹریٹ کر رکھا ہے، یا ہمارے گھروں کے جو حالات ہیں وہ ساس بہو اور ہوا کرتی ہیں، یہ ساس بہو اور ہیں۔ ان میں سے ساس وہ ہے کہ جس کے لیے دیوار کعبہ میں نیا دروازہ بن گیا، بہو وہ ہے جس کے لیے تطہیر کی آیت کا نزول ہو گیا۔ عظیم ترین خواتین ہیں اور عظیم ترین شخصیات ہیں، لیکن جب شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بیاہ کر تشریف لائیں اس گھر میں، تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ آپ اسلام کے ایک بہترین سپاہی کے گھر میں، ایک بہترین مجاہد کے گھر میں جا رہی ہیں جو کہ ہر جنگ میں لشکر اسلام کے علمدار ہوتے ہیں، تو جنگیں کئی ہفتوں کیا کئی مہینوں پر محیط ہوا کرتی تھی۔ تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جب اس گھر میں بیاہ کر تشریف لائیں تو جناب فاطمہ بنت اسد نے اپنے زندگی کے کاموں کو، گھر کے کاموں کو ایسے تقسیم کر لیا کہ جو باہر کے کام ہوا کرتے تھے ان کو جناب فاطمہ بنت اسد نے لے لیا، اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے گھر کے کاموں کو اپنی ذمہ داری بنا لیا۔ اب یہ ایک خوش اسلوبی کے ساتھ، بڑی مفاہمت کے ساتھ، اس قدر پیار اور محبت کے ساتھ یہ رشتہ چلتا رہا کہ آپ کوئی بھی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کوئی بھی ضعیف سے ضعیف روایت اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہمیں کہیں پر کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ جس میں جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نظر آتا ہو، بلکہ یہ گھر ایک جنت کا نمونہ تھا۔ اس لیے کہ جب مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ فاطمہ کیسی زوجہ تھیں، تو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ جنت کا وہ پھول تھی جس سے میرے گھر کے در و دیوار مہکتے تھے۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ جنت کا وہ چراغ تھی جس سے میرے گھر کے در و دیوار جگمگاتے تھے۔ فاطمہ کے حسن عمل نے میرے گھر کو جنت نظیر بنا دیا تھا۔ تو شہزادی کونین، اچھا آج کی عورت جو کہ پریکٹیکلی، عملی طور پر اپنے بچوں کو تربیت یہ دے رہی ہوتی ہے کہ جو کچھ ہے سب ہمارا، میرا گھر، میرا شوہر، میرے بچے، میری زندگی، میرا لائف سٹائل، میری پراپرٹی۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے بچوں کو عجب تربیت دی کہ مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پوری رات میں اپنی والدہ کو محراب عبادت میں دیکھا کرتا تھا، ان کی دعاؤں کی صداؤں کو سنا کرتا تھا، مناجات کی آوازوں کو سنا کرتا تھا۔ مگر ایک روز میں نے اپنی اماں سے سوال کیا کہ اماں جان، دعاؤں میں بھی دوسروں کا آپ پہلے حصہ رکھتی ہیں؟ کیونکہ ایک کا نام لے کر، شہر میں ایک باسی کا نام لے کر وہ دعائیں کیا کرتی تھی۔ تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا دعاؤں میں بھی پہلے دوسروں کا حصہ ہوا کرتا ہے۔ اب اگر آج کی عورت اس طرز عمل پر چلے، اس طریقہ کار پر چلے، کیونکہ ہم کو بانٹنا نہیں سکھایا جاتا، تقسیم کرنا نہیں سکھایا جاتا، لوگوں کو دینا نہیں آتا، لہٰذا اس وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں یہ نفسہ نفسی کی کیفیت نظر آتی ہے۔ بہت ہی بہترین گفتگو کا جو ہے وہ رخ ہو گیا۔ میں چاہوں گی ڈاکٹر ساجدہ پروین صاحبہ، آپ بھی ثروت آپا کی بات پہ ہی اضافہ کیجیے گا، اس بات کے ساتھ کہ جیسے ابھی ثروت آپا نے بھی جو ہے وہ میڈیا کے حوالے سے بھی کہا کہ کن چیزوں کو جو ہے وہ پورٹرے کیا جاتا ہے۔ جب ہم پڑوسی ملک کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ
ان کے ہر ڈرامے میں، ہر سیریل میں وہ اپنے مذہب کی عکاسی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یعنی جب ڈرامہ شروع بھی ہوتا ہے تو وہ اپنے مذہب کے جو بھی رسومات ہیں اس طرح سے جو ہے وہ اس کا آغاز کیا جاتا ہے. اس کے برعکس اگر ہم جو ہے وہ پاکستانی میڈیا کو دیکھتے ہیں تو کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ بگاڑ جو ہے وہ جان بوجھ کر جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے، اور یہ ڈرامہ سیکٹر والے جو لوگ ہیں کس طرح کی چیزوں کو لوگوں کے اندر جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے؟ اور پھر وزیر اعظم صاحب نے بھی جو ہے وہ ایک ڈرامہ سیریل کی ٹیم کو جو ہے وہ بلا لیا. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جو ہمارے مذہب کی چیزیں ہیں ان کو جو ہے وہ سامنے لایا جائے، تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ جو ہے یہ لائف سٹائل ہے جس کی جانب اسلام ہمیں جو ہے وہ متوجہ کرتا ہے کہ ہمیں اس کو اپنی زندگی میں جو ہے شامل کرنا ہے. کیا کہیں گی ساجدہ آپ؟ بہت ہی سوشیو سائنٹیفک بات کے اس وقت آپ نے کی ہے. کسی بھی اگر تہذیب اور تمدن کو اگر اس کو مارنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اس کی جڑیں اگر کھوکھلی کرنی ہے تو اس کی ثقافت اور اس کے مذہب کے اوپر وار کرو. ثقافت پہ کیسے کرو کہ بہت سارے رسوم و رواج کو اس طرح سے اس کے اندر سرایت کر دو کہ اپنا آپ بھول جائیں اور دوسروں کی چیزوں کو جذب کر لیا جائے، جو آج کل ہو رہا ہے. آپ نے ابھی پڑوسی ملک کی مثال تو آپ نے بہت ہی بڑی دے دی ہے. آپ کو تو اپنے گھر کے برابر کے اندر کی مثال دینی چاہیے کہ ہم اپنے ہاں وہی حرکتیں کر رہے ہوتے جو دور کے لوگ کیا کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہاں پر یہ کہوں گی کہ ثقافت کے ساتھ ساتھ مذہب کا جو چہرہ مسخ کر کے آپ پیش کر رہے ہیں اس نے اسلام کی شخصیت کو، اس کے تشخص کو مسخ کر دیا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ مذہب اسلام عورت کو آزادی نہیں دیتا، اخلاقی حدود اور قیود کے اندر اتنا سکیڑ کر رکھتا ہے کہ عورت اپنی جذبات حساس قدروں کا اظہار نہیں کر سکتی. لیکن اللہ پروردگار کا آپ کمال دیکھیے کہ آپ کو تاریخ بتاتی ہے کہ کعبۃ اللہ کس نے بنایا. کعبۃ اللہ بنانا اور کعبۃ اللہ کے اندر پیغمبران کا جو ایک رول رہا ہے، جتنے بھی سارے رول رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بانی ہے لیکن تدفین ہونے کی جگہ کعبۃ اللہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتوں کے تسلط سے آزاد کروایا لیکن تدفین ہونے کی جگہ نہیں ہے. لیکن اگر ایک پریویلیج، ایک تشخص، ایک عورت کو اگر عزت اور وقار اور احترام ملا تو وہ اس خاتون کو ملا جو نہتی تھی اور بلکتی ہوئی پانی کی پیاس کے لیے اپنے بچے کے لیے دوڑتی پھر رہی تھی. تو آج جو کعبے کا طواف ہوتا ہے وہ بیت حاجرہ کے بغیر یا اس صحیح کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. تو یہ ایک عورت کی پریویلیج کی پہلی نشانی. کہاں پر یہاں پر آپ کو قدامت پسندی نظر آتی ہے. وہاں سے اگر پھر دوسری اگر آپ بات کرتے تھے جس حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں، جس نسبت سے بات کر رہے ہیں، یہ والدہ صاحبہ کون تھیں؟ وہ تاجر خاتون تھی، اس زمانے کی وہ پہلی اکانومیکل انٹرپرینور خاتون تھی. تو کہاں اسلام نے عورت کے حقوق کے اوپر پابندی لگائی ہے؟ بی بی فاطمہ کار رسالت کے اندر باپ کا بھی ساتھ دے رہی ہیں اور شوہر کا بھی ساتھ دے رہی ہیں اور آنے والی نسل کو تیار بھی کر رہی ہیں. تو کہاں پر آپ کو قدامت پسندی نظر آتی ہے؟ جہاں تک آپ کی بات ہے کہ ثقافت کے اوپر جب یہ الغار ہوتی ہے تو انسان کا اپنا آپ، اپنے رسم، اپنے رواج، اپنی تہذیب، اپنی تمدن کہیں ماند پڑ جاتی ہے، جو آج کل ہم لوگوں کی ہوگی. ابھی جو مثال دی ہے ساس اور بہو کے حوالے سے، یہ تو وہی والدہ محترمہ ہے نا جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لحد میں اترے اور اپنا پیراہن ان کو کفن کی صورت میں دیا. یہ ماں کے لیے احترام تھا. تو جہاں پر کہنے والی بات یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سارے میڈیا اسپوک مین بھی کہہ لیجئے اور بہت سارے میڈیا اور ان کو دینے والی جو بڑی بڑی ڈالروں کے اندر جو امداد ہے وہ صرف شاید اسی بات کے لیے ہے. میں نام نہیں لوں گی لیکن بہرحال وہ اسی لیے ہے کہ اس تشخص کو، اس وقار کو، اس عزت کو اور اس احترام کو کہ جو قرآن میں عورت کے لیے بھی ہے، جو چاروں روپوں میں ہے. بدنام کرنے والے ہم خود ہیں اور بدنام اگر کرتے ہیں تو عورت خود اس معاملے کے اندر پیش ہوتی ہے. یہ جو جھگڑا جو آپ بتا رہے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کتابوں میں تو کہیں نہیں لکھا. ازل سے اب تک حسد کی آگ لکھی ہے جو حابیل اور قابل کے اندر تھی، رقابت کی آگ تھی. ساس بہو کی آگ کہاں لگی ہوئی نظر آتی. لیکن کیا ہے، ہم پروجیکشن کس بات پہ کرتے ہیں کہ ہم وہ طنز و مزاح کے اندر ان رشتوں کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کریں.
کر رہے ہیں یا کروایا جا رہا ہے. یہ بصارتوں میں جو کمزوریاں ہیں وہ شاید کثافتوں سے دور ہو کے صحیح ہو جائیں. بہت ہی بہترین بات کہ جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے جو ہے وہ اپنا کام کرنے کی کوشش کریں کہ ہم جو ہے وہ ہم اللہ کے نمائندے کی جانب ہیں، نہ کہ اس نمائندے کی جانب جو کہ دنیا کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے. تربیت کی بات ابھی کی گئی اور ماں کے تقدس کی بات کی گئی کہ آپ ابھی جیسے ساجدہ آپا نے کہا کہ آپ جو ہے بی بی کی ماں کی قبر کے اندر اترے. یقیناً یہ دو ہستیاں یہاں پہ ہمیں نظر آتی ہیں، ایک بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور دوسری حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا. ان دونوں کو رسول خدا کی آبا کا کفن بھی ملا اور آپ اپنی چچی کی قبر کے اندر بھی اترے، اور جب آپ نے سنا کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں تو آپ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ علی تمہاری ماں نہیں گئی، وہ میری ماں ہے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئی. اور پھر آپ قبر کے اندر اترے اور دونوں دیواروں پر ہاتھ رکھ کر کہا ہے قبر ہوشیار میری ماں آ رہی ہے. تو وہ آپ کی چچی تھی، اس چچی نے بھی آپ کی اس طرح سے پرورش کی کہ آج کی دور میں اگر ہم رشتوں کو نبھانا جانیں اور رشتوں کے لیے رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں سے پہلے آپ کو جو ہے ہر چیز میں ترجیح دیتی ہوئی نظر آئیں. ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، اولاد کی تربیت سے دیکھیں جو بی بی نے کی، اولاد کی تربیت کی جانب جو آپ نے اشارہ کیا، یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے جی، اور فی زمانہ میں کہتی ہوں کہ اس کو گو کہ ہر زمانے میں ہی اس کی بڑی اہمیت تھی، لیکن آج کل کے دور میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں کیوں نہیں شہزادی کونین جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی خدمت پہ سلام پیش کروں گی کہ چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. شہزادی کونین جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا گھرانہ ایک عجب گھرانہ تھا، کیونکہ اس گھر میں اگر بابا ہیں تو وہ رحمت للعالمین، شوہر ہے تو امام المتقین، بیٹے ہیں تو جوانان جنت کے سردار. اچھا، ان بچوں کو عجب طریقے سے ماں نے پالا، عجب طریقے سے ان کی تربیت کا ہمیں فریضہ سر انجام دیتی نظر آتی ہے شہزادی کونین. روایت یہ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بڑے کمسن تھے. انہوں نے آ کر والدہ سے کہا کہ یہ ہماری تختی دیکھیے، کس کی تحریر زیادہ اچھی ہے. اب ہیرا اگر میں ہوتی، آپ ہوتے، ہم میں سے کوئی بھی ہوتا تو ہم بہت آرام سے بتا دیتے کہ اس کی تحریر زیادہ اچھی ہے. لیکن یہ گھرانہ ہدایت کا گھرانہ تھا. بے شک شہزادی کونین جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے توقف کیا، انتظار کیا. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب تشریف لائے تو کہا کہ آپ فیصلہ فرمائیے. یعنی ماں اپنے بچوں کی جانب باپ کو جانب متوجہ کر سکتی ہے. ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ماں چاہے تو وہ بچوں کے دل میں باپ کی عزت اور محبت پیدا کر سکتی ہے. اس کے بعد جب مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تک یہ مقدمہ گیا تو مولا کائنات نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ مقدمہ پیش کیا. یعنی ماں اور باپ مل کر گھر کے بزرگوں کی جانب متوجہ کر رہے ہیں. ہمارے ہاں نانا نانی، دادا دادی، بچے ان کو ایک ایسا پرزہ سمجھتے ہیں کہ جس کا کوئی مصرف نہ ہو، جس کا کوئی کام نہ ہو. اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی پروردگار کا انتظار کیا اور جبرائیل امین اس موقع پر تشریف لائے اور وہ آسمان پر گئے یہ مقدمہ لے کر، یہ فیصلہ لے کر، اور وہاں سے فیصلہ یہ ہوا کہ فاطمہ زہرا اس بات کا فیصلہ کریں گی. ایک ایسا تربیت کا طریقہ نظر آ رہا ہے کہ جس کے اندر پورا گھرانہ ہمیں متوجہ نظر آتا ہے. آج کل کے دور میں باپ اپنے موبائل پہ مصروف ہے، ماں اپنی سہیلیوں میں مصروف ہے، بچے اپنے دوستوں میں مصروف ہیں. آن لائن پڑھائی کے نام پر سب کے ہاتھوں میں ٹیبلٹس اور موبائل فونز موجود ہیں. کسی کو کسی کا پتہ ہی نہیں. ہر آدمی اپنے کمرے کے دروازے کو بند کیے ہوئے وہ ایک جہان تازہ آباد کیے ہوئے بیٹھا ہے اور اس کو کچھ خبر نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، جبکہ وہ پوری دنیا کو جانتا ہے. ہمارے سامنے رول ماڈل ہے شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا کا گھرانہ. فاطمہ زہرا کی شخصیت، ان کے انداز تربیت اور ان کے وہ عظیم الشان بچے کہ جنہوں نے ایک بیٹے نے صلح امام حسن علیہ السلام کے ذریعے تاریخ اسلام کی حفاظت کی اور دوسرے نے قربانی دے کر کربلا میں اسلام کو بچا لیا. ڈاکٹر ساجدہ پروین صاحبہ، آپ کی جانب آؤں گی. ثروت آپا کی بات میں ہی جو ہے تربیت کے حوالے سے جو بات کی گئی اس میں اضافہ کیجیے گا. اضافہ تو خیر میں نہیں کر سکتی، نہ ہماری زبان اس قابل ہے کہ مطلب ہم اتنی بڑی شان کے اندر کوئی اضافہ کر سکیں. اس شان کو تو اللہ تعالیٰ نے خود عظیم الشان احترام عطا کیا. ابھی جو اس کی بات کی ہے وہ دل رکھنے کی بات تھی کہ دونوں بچوں کے
دل رکھے گئے، ٹھیک ہے، کسی کو کسی پہ برتری یا کمتری کا احساس نہ ہو، لیکن اس دسترخوان پہ بھی چلتے ہیں کہ جس دسترخوان کے اوپر روزہ افطار ہو رہا ہے، باہر سے کوئی آ رہا ہے اور آپ روزہ کھولنے سے پہلے انہیں اپنا روزے کی افطاری یا اپنا جو کھانا ہے جو اسے دے دیتے ہیں. یہ ایک پہلا اشارہ. بچے ضرور موجود ہوں گے، ماں باپ کو دیکھا دینے کی عادت، سخاوت کی عادت، ہاتھ سے کسی کو دینا. دوسرے دن پھر یہ دیکھا تو اس میں تربیت کا ایک اور پہلو نظر آتا ہے کہ اب بھی اللہ کی رضا، عبادت اور ریاضت کو ترجیح دینا اور اپنی شکم کی سحری کو پیچھے مقدم نہ رکھنا. دوسرے دن بھی وہ ہوا کہ کسی اور کو دے دی گئی افطاری، تیسرے دن بھی ہوا. اب یہ تربیت کیا آتی ہے؟ یعنی کہ روح کی غذا، اللہ کی رضا، اس کو مقدم رکھنا اور جو شکم کی جو غذا ہے اس کو پیچھے رکھ کے اللہ کی رضا میں شامل رہنا. یہ پہلی تربیت ہے. یہ تربیت یہ آج کل ہمارے یہاں میں بھی پھر اس کا حوالہ ظاہر ہے کہ سوسائٹی میں رہتے ہیں ہم، تو سب سے پہلے اپنی تجوری، اپنا دسترخوان، آج کل کے روزے کی افطاری کے اوپر تو جتنا کچھ ہے چاہے وہ کھایا نہ جائے اور آپ تراویح کے اندر وہ وومٹ ہو رہا ہو، لیکن سجا کر رکھ کر کسی کے منہ میں جانے سے پہلے اسے ڈسٹ بن میں پھینک دینا زیادہ لوگوں کو. اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ کہ ساجدہ آپا اس کی تصویریں کھینچ کے فیس بک پہ ڈالنا، جس کے پاس نہیں ہے، جس کے پاس نہیں ہے اس کے دل کے اوپر کیا بیتی ہوگی کہ نعمت ایک طرف تو اتنی وافر ہے اور ایک طرف اتنا اس کا قید پڑا ہے. یہ تو یہ ایک تربیت کا ایک ایسا پہلو ہے. پھر تربیت کا ایک ایسا پہلو اور بھی آتا ہے کہ آپ ساری رات عبادت کے اندر ہے. ابھی انہوں نے کہا کہ ساری رات ہم لوگوں کی کس طرح سے گزرتی. ہم ہی جب تربیت کی اس پہلو کو نظر انداز کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے سامنے آنے والی نسل کو کیسے دیکھیں گے. ابھی جو بات ہو رہی تھی اس کے اندر رشتوں کے تقدس اور احترام کی بات کو، کہ آج کل ہم نے اس رشتے کو تو بہت ہی زیادہ اتنا مشکوک اور اتنا شکوک و شبہات میں، جو چچا دادا دادی والا، ہم خواتین ہی یہ والا کام زیادہ کرتی ہیں نا. ہم کہتے ہیں کہ اس فیملی میں نہیں، ددیال والے سارے ظالم ہیں، ٹھیک ہے، اور ننیال والے زیادہ بہتر ہے. لیکن ددیال والے کہتے ہیں وہ زیادہ چاہیے. مطلب یہ ایک کنسیپچول جو ہم نے فریم ورک بنا دیا نا، اس کے اندر میں ہی اور آپ ہیں جو ذہنوں کی آبیاری کرتے ہیں. ہم اپنا جو انتقام ہوتا ہے، اپنا بغض اور اپنے حسد کو اپنے بچوں کے خون میں غذاؤں کے ذریعے منتقل کر دیتے ہیں کہ پھر وہ بعد میں سانپ کی طرح وہ زبانیں پھنکار رہی ہوتی ہیں. یہ ہے رشتوں کے تقدس کا پامالی کا وجہ. بات یہ ہے کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہیں. تربیت کا فقدان جہاں تک آتا ہے تو اس کے اندر اسلامی تشخص، اسلامی کہانیاں یہ آج کل کہاں ہیں. لوریوں کے بجائے جس کے اندر اسلاف کی کہانیاں ہوتی تھی، آباء و اجداد کے قصے ہوتے تھے، بہت ساری چیزیں ہوا کرتی تھی، وہ آج کل کہاں ہیں. تربیت کا دوسرا پہلو شرم و حیا کا پہلو ہے نا. بچیوں کو آج یہ کہاں پتہ ہے کہ شرم و حیا کا سب سے پہلا اظہار بعد از وصال آپ نے اپنے طور پر یہ کہا کہ جب میرا جنازہ اٹھے تو اس کو ڈھک دیا کرنا. آج ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو، مطلب ان کو ماڈل بنا کر پیش کرنے کے بعد خوش ہوا کرتے ہیں، تو جنازہ تو دور کی بات ہے کہ ہم اسے ڈھکنا بھی پسند نہ کریں. وہ تو ایک روایت ہے کہ ڈھک دیا گیا، ورنہ وہاں پہ بھی شاید ہمارا ایسا کچھ انتظام ہو جائے کہ ہم اس وقت بھی جاتے ہوئے اگر یہ کفن سفید کفن نہ ہو تو ہم اس میں بھی ایک ورائٹی کو ترجیح دے دیں کہ وہاں جاتے جاتے بھی ہم اپنا اظہار کر کے جائیں کہ جی ہماری عمارت کا اظہار ہمارے اس کفن سے ہو رہا ہے. تو یہاں بات یہی ہے کہ ہم نے مادی دنیا کی طرف، اور اس میں زیادہ تر جو ہے وہ ذرائع ابلاغ کا کردار ہے. ہم موٹیویٹ ادھر ہی ہو رہے ہیں جہاں ہمیں لذت مل رہی ہے، جہاں سے ہماری حیوانی اشتہا کو بہت فروغ مل رہا ہے، اور مارکیٹ کے اندر بھی وہی چیز بک رہی ہے جو دکھ رہی ہے. تو اور اس میں سب سے پہلے دیکھ لیں آپ اپنی عورت کا ہی مقام کو دیکھ لیں. اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے اس کو جگہ جگہ سائن بورڈوں پہ لگا دیا گیا. سگریٹ کا اشتہار ہے، عورت کا کیا کام ہے، لیکن وہ پیتی بھی نظر آئے، وہ اسکوٹر پہ بیٹھی ہوئی نظر آئے، تو اشتہا بڑھا دی گئی. عورت کا جو ایک تہذیب و تمدن کا جو ایک وقار تھا اس کو کہیں پیچھے چھوڑ کر اس کو ایک ایسی چیز بنا کے، سمبل بنا کے پیش کر دیا گیا کہ اس کو جتنا کیش کرا لو اپنی حیوانی خواہشات کو تو شاید. اور یہ حیوانی خواہش ہی ایسی ہے کہ جو آج مادر پدر آزاد ہو کر ہم شاید جو ہے نا اس رستے سے ہٹ گئے جو ہمارا شیوا تھا اور جس پہ چلنا چاہیے تھا. اب اس کے اندر علماء کا کردار بھی ہے، اس میں استاد کا بھی کردار ہے، اور پھر گھر میں جب آئیں گے تو ظاہر ہے کہ ہمارے بڑوں کا کردار اس میں سامنے آتا ہے. تو ہمیں یہاں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. دوسری ایک اور بات یہاں پہ میں کہوں گی کہ نصاب کی کتابوں میں سے بھی جو ہم نے سلیبس کو ڈیلیٹ کرنا شروع کر دیا اس اسلامی تمدن کے احیاء کو
اور اس کے بجائے ہم نے جو کچھ اس کے اندر پیش کرنا شروع کر دیا ہے وہ بھی ہمارے بچوں کی آنکھیں کھول دینے کے لیے مترادف ہے. صحیح. ہم وہ سب چیزیں پیش نہیں کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے, ہم اس میں وہ دے رہے ہیں کہ جو کل کو وہ, میں اسے یہ کہوں گی کہ وہ اس رستے کے اوپر چل پڑیں گے جس میں انسان اور جانور کے اندر کوئی تمیز باقی نہیں رہے گی. بہت ہی ایک مدلل جو ہے گفتگو اور پروگرام پیش کرنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے والے چاہے ان کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ کوشش یہ کریں کہ دنیا جس راستے پہ چل رہی ہے اور آپ بھی ان کے پیچھے پیچھے بس چلتے چلے جائیں, بلکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان سے الگ راستہ اختیار کر کے کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے مذہب کے دائرے میں, اپنے دین کے دائرے میں چیزوں کو جو ہے وہ انجام دیا جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. میں آپ تمام مہمانان گرامی کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر جو ہے وہ حضرت بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے ان خصوصی پروگرام میں آپ نے شرکت کی. پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آپ تینوں کا بہت شکریہ. مجھے اپنی میزبان سیدہ ہرا شرازی کو اجازت دیجیے. صوفیہ شراز کلام پیش کیجیے. اور تربیت اولاد کی بات ہوئی ہے, جب اس ماں کا جنازہ اٹھا ہوگا تو نہ جانے ان بچوں کا کیا عالم ہوا ہوگا. ہے یہ نوحہ حسین و حسن کا, چھوڑ کر اماں زہرا نہ جاؤ, پیٹ کر سر کہیں بنت زہرا, چھوڑ کر اماں زہرا نہ جاؤ. روئے کیوں نہ لحد میں پیمبر, روئے کیوں نہ علی بھی تڑپ کر, بین سن کے حسین و حسن کا, چھوڑ کر اماں زہرا نہ جاؤ. رو رہے ہیں سبھی غم کے مارے, سیدہ فاطمہ کے دلارے, ہو گیا گھر میں کوحرام برپا, چھوڑ کر اماں زہرا نہ جاؤ. کیوں نہ ماتم کرے سر کو پیٹے, کیوں نہ زہرا کی تربت پہ روئیں, شب میں اٹھا ہے جس کا جنازہ, چھوڑ کر اماں زہرا